ایک رحم دل شہزادی۔ مصر کے ایک جنگل میں ایک شہزادے نے چند بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ شہزادہ روزانہ ان بکریوں کو جنگل میں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ وہ تھا تو شہزادہ ہی، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتا اور روکھی سوکھی کھاتا اور اکثر اوقات اپنی رعایا کی خدمت میں گزارتا۔ وہ ان کے دکھ درد سنتا، ان کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرتا اور اکثر خدا کی یاد میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہ بسر کر رہا تھا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ شہزادے کو یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ بادشاہ سے وراثت میں ملی تھیں۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے ساتھ ساتھ باتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ حالانکہ اس سے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے اور نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر وہ لکڑہارا زاروختار رونے لگا۔ شہزادہ یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ کچھ روز تو شہزادہ ان کی یہ معاملہ دیکھتا رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے لکڑہارے کا رونا نہ دیکھا گیا تو شہزادے نے لکڑہارے سے ہی اس کی پریشانی پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ لکڑہارے کے پاس شہزادہ پہنچ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح بلک بلک کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ لکڑہارا شہزادے سے کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دے کر انہیں ذلیل و رسوا کرتا اور ان کی کوئی مدد نہ کرتا۔ اسی طرح پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو اس نے دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا، اور یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور بہت تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے، جبکہ وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست میں واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس طرح وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا اور سارے کا سارا گھر اور اس کا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو گیا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا، اور اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور و تکبر کرنے سے نہ روکا۔ برائی کی طرف بڑھتا ہوا
کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر اسے شہر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا ہے۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر بہت افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ داری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ لکڑہارا شہزادے سے کہنے لگا، ہو جی اس کی تلاش مجھے بہت رلاتی ہے، شاید وہ میرے رشتہ دار میری کچھ مدد کر سکے اور وہ مجھے مل جائے تو میں اس سے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا اور شدت سے رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، وہ بہت رحیم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ برا لکڑہارا اسے وگیر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا کہ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بڑے کی رام کہانی ساری شہزادی کو سنا دی۔ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی وجہ سے ٹھنڈی بوندوں کو وہ بری جان برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی، اور جب بادشاہ نے مجھے دیکھا کہ یہ ایک نیک لڑکی ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کروا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اور لکڑہارے سے کہنے لگی کہ تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ لکڑہارا شہزادی سے بہت شرمندہ تھا۔ اس نے شہزادی سے اپنے بیٹے کی غلطی کی معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی اور ایک نیک دل کی مالک تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس لکڑہارے کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ لڑکا اسی لمحے اپنے اصل روپ میں گدھے کی شکل سے واپس اس کا بیٹا بن گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا، اور شہزادی سے بھی اس نے معافی مانگ لی۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔
اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ غرور و تکبر کرنے والے کا ہار لکڑہارے کے بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو نیک دل شہزادی کی کہانی؟ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا۔ تھینک یو۔